پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جو بھی اصابکا پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنتن کوئی بھلائی، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، جو بھی انسان کو بھلائی پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اور جو بھی اصابکا پہنچتی ہے تجھ کو، من سیئۃ کوئی برائی، فمن النفس کا وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہیں تمہارے خود کے نفس کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے، رسولاً رسول بنا کر، فَكَفَى اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ، شہیداً گواہ، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے لوگوں کے لیے۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں برائی اور بھلائی کا ایک قانون بیان فرما دیا گیا ہے کہ انسان کو جو بھی بھلائی یا خیر پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو بھی بھلائی، جو بھی اچھا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس برائی کی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے برائی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بھلائی برائی دونوں، لیکن یہ برائی کیوں ملتی ہے انسان کو؟ اس کے نفس کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے تو ہمارے جیسے کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ ہے، تو وہ ہماری خود کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بیمار ہے تو صدقہ کریں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے۔ کوئی مصیبت آئی ہے تو اچھے اچھے کام کریں جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو۔ تو یہ جو بھی برائی ہمیں پہنچتی ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی برائی پہنچے تو اچھے اچھے کام کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، نفل نمازیں، تہجد، قرآن، جو بھی اچھے کام کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور استغفار بہت بہت سارا استغفار، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ صحیح ہوتا ہے، یعنی کچھ اچھا ہوتا ہے، کچھ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، یا کوئی بھی ہمیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے رحم سے ہوتا ہے، اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اس کا ریزن شیطان ہوتا ہے، شیطان نے ہمیں بھڑکایا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ برا ہو گیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جب بھی کوئی برا ہو کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہم نے تجھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب، یعنی پوسٹ، پوزیشن، رسالت اور تبلیغ ہے۔ رسالت یعنی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کو تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، پریچ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ گواہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو آگے پہنچانے کے لیے دیا آپ نے اسے آگے پہنچایا، اور اللہ گواہ ہے، یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے، ہر چیز بتا دی ہے، اچھا برا ہر ایک پہلو، کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم میں، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا تو اسے ہدایت نہیں ملتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنی، کسی نے فرما برداری ہی نہیں کی، اپنے نفس کی بات سنی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ کسی کی ہدایت نہ ملنے میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تو ہر ایک چیز پہنچا دی تھی۔ جب سامنے والا اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جب آپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔